رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آدھا دین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر کون پہ تان کرے گا آدھے دین پہ تان لازم ہے. روافض جو صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں وہ در حقیقت دین کی بنیادیں اکھیڑنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کرام پہ تان ہوگا تو پھر روایت کہاں بچے گی؟ نہ حدیث بچے گی. قرآن کے جامع وہ ہیں، قرآن کو آگے پہنچانے والے وہ ہیں. نہ بندہ قرآن کو مان سکتا ہے، نہ حدیث کو مان سکتا ہے، نہ اسلام کو مان سکتا ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ مانے. اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تان آ جائے تو آدھا دین جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے رحمان کو محبوب، زبان پر بھاری، زبان پر خفیف، میزان میں بھاری، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. یہ جو حدیث پاک ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری شریف میں 3 مقامات پہ ذکر فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے، اور اس سے پہلے اسی جلد کے جو قدیمی والا چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 988 پر کتاب الایمان والنزول، اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. اور وہاں امام بخاری علیہ رحمہ ان کے استاد اور ہیں. جہاں تو احمد بن اشکاب تھے، وہاں ہیں حضرت قتیبہ بن سعید، ان سے لی. انہوں نے آگے محمد بن فضیل سے، انہوں نے حضرت عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے حضرت ابو زرع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے. باقی سند اسی طرح ہے. اور وہاں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کلمات کا یہ فرق ہے. اور وہاں ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر خفت کا ذکر پہلے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہونے کا ذکر اس کے بعد، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہونے کا ذکر آخر میں، اور آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہی حدیث پاک تیسرے مقام پر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس سے بھی پہلے، یہ کتاب الدعوات ہے، اس کا باب فضل تسبیح ہے، وہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو دوسرے نمبر پہ ذکر فرمایا. اور وہاں بھی امام بخاری علیہ رحمہ کے اور استاد ہیں جن سے ان کو نقل کیا، اور وہ ہیں حضرت زہیر بن حرب. امام بخاری علیہ رحمہ نے وہاں حضرت زہیر بن حرب سے اس کو ذکر کیا. انہوں نے آگے محمد بن فضیل سے، انہوں نے حضرت عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے حضرت ابو زرع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہاں کلمات ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری علیہ رحمہ نے 3 جگہ پہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. تینوں جگہ پہ علیحدہ استاد سے لیا ہے. یہ ایک لحاظ سے حدیث ایک ہے، اور دوسرے لحاظ سے یہ 3 احادیث ہیں. اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کے مقررات اگر داخل کریں تو 7000 سے زیادہ حدیث ہیں. وہ ایک لحاظ سے ہر دفعہ علیحدہ حدیث بنتی ہے، لیکن اصل حدیث چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 4000 ہیں. اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے ہر جگہ پہ علیحدہ مسئلہ استنباط کیا ہے. اور ساری بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ کا یہی طریقہ کار ہے
ایک ایک حدیث کو 8-8 10-10 دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں. ہر جگہ پہ سند کے اندر فرق ہوتا ہے، کلمات کے اندر فرق ہوتا ہے، اور ہر دفعہ مسئلہ بھی علیحدہ استنباط کرتے ہیں. اب یہ جو حدیث مبارک ہے، اس پر اگر میں کچھ تقریر کروں تو پھر وقت تو پہلے ہی بالکل اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع آیا تو یہ تقریر کی جا سکتی ہے. ابھی تو میں نے صرف عنوان پر بڑے اختصار سے تقریر کی ہے. اور یہ میں عرض کر دوں، یہ جو علماء کے ہاں جب کسی بات پہ کلام کی جاتی ہے تو یہ 8-8 10-10 سال اب بھی پڑھتے ہیں، اور پہلے 15-15 16-16 سال پڑھتے تھے. کم از کم 25 علوم و فنون ان کے اندر یہ مہارت حاصل کرتے ہیں. اور حدیث مبارک پر ہر فن کے اعتبار سے تقریر کی جاتی ہے، اور ایک فن کے اعتبار سے اگر تقریر کریں تو پھر جو ہے نا وہ 2-3 گھنٹے صرف اس کے لحاظ سے چاہیے. تو یہ ایک حدیث پر اگر بندہ 1 مہینہ بھی تقریر کرے تو پھر بھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کے فضل سے ہم جو علماء کے قدموں کی خاک ہے، اتنا تو ہم بھی کر لیتے. جو علماء تھے، جو ائمہ تھے، ان کے علم کا اندازہ آپ خود کریں. تو اس لیے آخر میں عوام کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پرفتن دور ہے، اس کے اندر ہر بندہ دین کو جو اس نے اپنے ذوق سے ایک نظریہ اپنا لیا ہے سمجھتا ہے وہی آتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں. اللہ حضرت امام اہل سنہ الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ فتاویٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام کا ہادی اور مرشد جہاں سے انہوں نے ہدایت لینی وہ علماء کی کلام ہوتی ہے، اور علماء کے لیے ہادی اور مرشد وہ آگے ائمہ کی کلام ہوتی ہے. وہ ائمہ مجتہدین ان سے آگے مسئلہ لیتے ہیں، اور ائمہ کا ہادی اور مرشد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی اور مرشد وہ کلام ربانی ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ سلسلہ قائم رہے تو ہدایت ہے، اگر کوئی بندہ اس سلسلے کو توڑے گا تو پھر گمراہی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے. عوام جو سیکا اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں ان سے مسائل کو سمجھیں، اور وہ بھی خود نہیں، ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے اس دور میں کہ براہ راست قرآن و سنت سے مسئلہ آپ اخذ کریں. وہ ائمہ نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سمجھیں، ان کے مفتبی اقوال پہ فتویٰ دیں، اور ائمہ نے اگر قرآن و سنت سے لیا ہوا ہے یہ ہدایت والا سلسلہ ہے. یہ ہمارے ایک مجدد اللہ حضرت علیہ رحمہ کا ارشاد ہے، اور دوسرے مجدد امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آنچ بر ما و شما لازم است تصحیح عقائد است. جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ عقائد کو درست کرنا ہے کہ عقائد درست کریں. لیکن کیسے درست کریں؟ بروفق کے آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت، جس طرح کے اہل سنت و جماعت کے ائمہ کی درست آراء ہیں ان کے مطابق درست کریں، کہ انہوں نے اس کو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق درست کریں. کیا خود نہیں سمجھ سکتے؟ تو وہ فرماتے ہیں چی فہمید نے ما و شما از حیز اعتبار ساکت است تا موافق افہام بزرگوارہ نہ باشد. کہ ہمارا اپنا قرآن و سنت کو سمجھنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ ان کو بزرگوں کے سمجھائے ہوئے کے مطابق نہیں ہو. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں زیرا کہ ہر مبتدع و دال احکام باطلہ خود را از کتاب و سنت میں فہمت و ازان جاہد میں نمائد والحال وانہ لا یغنی من الحق شیئا. ہر بد مذہب، ہر گمراہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میرے یہ باطل احکام جو بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں یہ قرآن و سنت سے سمجھے گئے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان کا حق کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں. حق وہ ہے جو ائمہ اہل سنت والجماعت نے سمجھایا ہوا ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، ان سے مسئلہ سمجھیں، ان سے فتویٰ لیں. یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ